اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر بہتر ہے، وابقى اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ مضمون کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی مقام پر آئی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان تفاوت اور تفاضل کا اصل پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس چیز کا اصل پتہ قیامت کے دن جا کے لگے گا۔ اور کفر اور شرک یہ ایسی گندگی ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی ساری بھلائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان زندگی میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، با اخلاق ہو، با اصول ہو، سچا ہو، دیانتدار ہو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنے والا ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں، لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس کے عقیدے کے اندر کفر یا شرک کی گندگی اور آلودگی ہے نا، تو یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کی ساری بھلائیوں اور اچھائیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ہر چیز ختم، اس کا وہ با اصول ہونا بھی، اس کا وہ سچا ہونا بھی، اس کا وہ اچھا ہونا بھی، اس کا وہ لوگوں کی نظروں میں دیانتدار ہونا بھی، ساری چیزوں پہ پانی پھر جائے گا۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی کے پاس ایمان ہے نا، ایمان والی دولت ہے، اور کفر و شرک کی آلودگی اور گندگی سے پاک ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں جتنی غلطیاں گناہ ہوں گے، ایمان اتنی عمدہ چیز ہے، اتنی کارآمد چیز ہے کہ اللہ اس کی بدولت اس کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن جا کر، اس چیز کی قدر و قیمت کا اور اس کی قدر و منزلت کا جا کے پتہ چلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ تو ہے دنیا کی زندگی کا سامان۔ اگر تمہیں دنیا میں مل گئی عزت تو یہ بھی دنیا ہی کی ہے، نام مل گیا، اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، اور تمہیں کوئی صحت مل گئی، جوانی مل گئی، اور دنیا کی کوئی چیز مل گئی، جو بھی ملا نا، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، برتنے کی چیز ہے۔ اور جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ رکھا ہوا ہے نا، خیرن، وہ بہتر ہے، وابقى، اور وہ دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لیکن ہے اہل ایمان کے لیے، وہاں پر شرط ایمان کی موجود ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ، ایمان ان کے پاس نہیں۔ تو کبھی کبھار بندہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو ساری زندگی کسی
اچھے کام کے اندر، کسی خیر کے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے۔ پھر قرآن مجید کی وہ آیات سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوں گی، اچھائی کے کام کیے ہوں گے، بڑے ناصبۃ، تھکے ہوئے ہوں گے، ان کی ساری زندگی لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر کر کے، اچھائیاں کر کے، اپنے من میں اچھا کام کر کے تھکے ہوئے، لیکن تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور ہدایت کی توفیق عطا کی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ اور کامل یقین ہے۔ جس ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ ذات مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اسی ایمان کی بدولت قیامت کے دن ہماری کمی کوتاہیوں کو بھی اللہ ضرور بضرور معاف فرما دے۔ ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے، اس بات کے قابل ہم نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو کہیں یا اللہ آج انصاف کا ترازو اٹھانا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نہ، ہم یہ بات کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ انصاف کے تو قابل ہم ہیں ہی نہیں، ہم تو ہیں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت کرے۔ وہ غالباً پتہ نہیں کسی یہ جو پرانے جو شاعر تھے، تو اس میں سے کسی کا شعر ہے نا، جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں رحمت ولے تے پھر بلے ہی بلے، بلے ہی بلے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ کرے۔ جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرے، مرتے دم تک اللہ حفاظت بھی کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنی رضا رحمت بھی نصیب فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ رنگ لگا دے۔ یہی ایمان ہے، اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کے ہاں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ ایمان والوں کے لیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اچھا، جس طرح نا بندے کو اپنی محبوب چیز کا تذکرہ بڑا اچھا لگتا ہے، جس چیز کے ساتھ بندے کو محبت ہے، جس چیز کے ساتھ بھی ہو محبت، تو اس کا تذکرہ ہو نا تو بندے کا دماغ کھل جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یہ تذکرہ ہوتا رہے۔ ایک آدمی شوقین ہے زمینوں کا، تو وہ جہاں بیٹھے گا لوگوں کے ساتھ زمینوں کی باتیں کریں گے، وہ خوش ہوگا، گھوڑے جانوروں کا، گھوڑوں کا، گائے بھینسوں کا، اسی طرح جو آدمی جس شوق کے اندر لگا ہوا ہے نا، تو اس کو اس چیز کا تذکرہ بھی کیا لگتا ہے، اچھا، اس کو اس بارے میں معلومات بھی ہوتی ہیں، تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اہل ایمان اللہ کے محبوب ہیں، دنیا میں اہل ایمان جو لوگ ہیں نا وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب اللہ اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرنے لگتا ہے نا تو بس پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ پھر شروع کر دیتا ہے، پھر میرے جو محبوب بندے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، پھر اللہ ان کی صفات اور خوبیاں گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نا للذین آمنوا، ایمان والے، اب اللہ نے ان کی خوبیاں ذکر کرنی شروع کر دی، فرمایا صرف ایمان والے نہیں ہیں، علی ربہم یتوکلون، سب سے بڑھ کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہر معاملے میں کہتے ہیں حسبی اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں پرانے لوگوں میں نا کتنی اچھی باتیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے تو بندہ جا رہا ہے چل رہا ہے نا، بچے
ٹھوکر لگی اور گر گیا تو مائیں کیا کہتی تھی؟ حسبی اللہ، یہی کہتی تھی نا، حسبی۔ اب تو یہ باتیں ہی نہیں رہی، اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا۔ اچھا دوائی دینے لگتے تھے نا والدین، تو وہ دوائی دیتے ہوئے بسم اللہ اللہم شافی، اللہم شافی، یعنی یہ چیزیں ہی اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ خوبی اور صفت ہے، علی ربہم یتوکلون، وہ کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آگے فرمایا والذین یجتنبون، اہل ایمان وہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے۔ اب بڑے گناہ کون سے، چھوٹے گناہ کون سے؟ ہر گناہ جس پر اصرار کر لیا جائے، جس کو بار بار بندہ کرے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ہر وہ گناہ کہ جس پہ بندہ مداومت اختیار کر لے، اصرار کر لے کہ ہر وقت کرنا ہے، تو وہ چاہے چھوٹا بھی ہو نا تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ اور ہر وہ گناہ، بعض لکھتے ہیں ہر وہ گناہ بڑا ہے جس پہ بندے کو توبہ کی توفیق نہ ہو، جس پہ بندے کو توبہ کی توفیق نہ ہو، وہ گناہ ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسی پہ پکڑ لیا تو ہم کو جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں نا، ہم یغفرون، اس وقت وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک ہے نا کہ بندہ ہوش و حواس بندے کے قائم ہو، اس وقت بندہ سوچ سمجھ کے پھر بندہ اپنے دشمن کو معاف کرے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک وہ حالت ہے کہ جب بندہ غضبناک ہو، غصے میں ہو، اور غصے کی آگ میں جل رہا ہو، اور بندے کا بس بھی چل رہا ہو اگلے دوسرے آدمی پر، اس کو پکڑنے پر، اس سے بدلہ لینے پر۔ فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں جو عین اس حالت کے اندر بھی ہم یغفرون، ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت معاف کرنا یہ دل گردے کا کام ہے، عام ہے، ہر آدمی کے اندر یہ خوبی اور یہ صفت نہیں ہوتی۔ والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، استجابوا لربہم، اپنے رب کا حکم، اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے ہر معاملہ آپس کے اندر مشورے کے ساتھ طے پاتا ہے، مشورہ کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے ہی خرے تو یہ ہے، پیسہ لگائے، دولت لگائے تو یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کہتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، ان کے اندر اللہ نے جو صلاحیت، جو خوبی رکھی ہے، اپنی اس صلاحیت اور اپنی اس خوبی کو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے لگا دینا، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت، یہ خوبی دی کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دین کا علم رکھا، تو یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، وہ لوگوں کو دین کی باتیں آگے پہنچائے، یہ بھی اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے اقتدار اور حکومت عطا کی، تو مما رزقناہم ينفقون کیا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بہتری اور بھلائی کے کام اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کا نظام چلائے، یہ ہے مما رزقناہم، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہ اس کو آگے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی، جب انہیں کوئی پہنچ جاتی ہے سرکشی، کوئی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، تو ہم ینتصرون، وہ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ دونوں باتیں اللہ نے کی، پہلے اللہ نے کہا یہ بھی مومنوں کی خوبی ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، فرمایا یہ بھی مومنوں کی خوبی ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا بدلہ لینا کیسے ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے، مثلها، اتنی ہی جتنی اس بندے نے زیادتی کی ہے اتنی ہی اس کے ساتھ بدلہ لینا ہے، اس کے اندر تجاوز نہیں کرنا، اس کے اندر حد سے بڑھنا نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بدلہ لو تو اتنا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔
لیکن والا ان صبر تم، اگر تم صبر کرو، لہو خیر للصابرین، یہ صبر کرنے والا یہ چیز بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اجر اور ثواب کی شکل میں۔ فرمایا بدلہ لینے کے اندر، اور اتنا بدلہ لینا جتنی زیادتی ہوئی ہے، یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، یہ بھی انصاف ہے۔ فمن عفا، لیکن جس بندے نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور سلو کر لی، معاف کر لیا اور سلو کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے اس کی عزت کے اندر اور شان کے اندر کمی نہیں آئے گی، اور اگر اس بندے نے باوجود اس بندے کے سلو اور معافی کرنے کے زیادتی کی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، پھر میں خود اپنا انصاف کا ترازو اٹھاتا ہوں، اور پھر میں اس بندے کے ساتھ پھر اس کا حق اس کو دلوا کے چھوڑتا ہوں۔ انہ لا یحب الظالمین۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔